کھلتے نئے ہر دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجات کو، ضرورتوں کو پورا فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ خلیفہ امیر سنت کا پروگرام آداب زندگی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ حضرت قبلہ مولانا الحاج ابو اسید عبید رضا عطاری ادام ظلہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ میں آپ کو دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پیج پر بغداد بھائی کا نشر ہونے والا ایک ویڈیو کلپ ہے، اس کی ایک روایت سناتا ہوں۔ جنگل میں ایک گدھا یہ اعلان کرنے لگا کہ گھاس کا رنگ نیلا ہے، گھاس نیلی ہے۔ جانور خاموش تھے اور بڑی خاموشی کے ساتھ اس کی باتیں سن رہے تھے، کوئی تبصرہ کر ہی نہیں رہا۔ شیر میدان میں آیا اور اس نے کہا، بھائی میاں، ساری زندگی سے یہ گھاس کھا رہے ہو، ہم بھی دیکھتے آ رہے ہیں، گھاس تو نیلی نہیں ہوتی، گھاس تو سبز ہوتی ہے۔ اب گدھا اپنی لاجک دینے لگا اور اپنی باتیں کرنے لگا، جو شیر کا بچہ تھا وہ اپنی گفتگو کر رہا تھا۔ معاملہ جنگل کے بادشاہ کے پاس پہنچا، جو شیر کا باپ تھا۔ اس کے پاس جب گئے اور مقدمہ وہاں پیش ہوا کہ اس طرح سے گدھے اور آپ کے بیٹے کے درمیان یہ تکرار ہو گئی ہے، گدھے کا کہنا ہے کہ گھاس نیلی ہے اور آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ گھاس سبز ہے، فیصلہ کر دیجئے۔ تو شیر نے فیصلہ کیا کہ 3 دن کے لیے شیر خاموش رہے گا اور یہ اس کی سزا ہے۔ بات وہاں ختم ہوئی۔ شیر نے جو ہے وہ اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کو بھی معلوم ہے کہ گھاس سبز ہی ہے، پھر بھی سزا آپ نے مجھے دی اور 3 دن کے لیے سزا دی کہ میں بالکل خاموش رہوں گا۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا، آپ کو سزا اس لیے نہیں دی کہ آپ بات غلط کر رہے تھے، آپ کو سزا اس لیے دی کہ آپ بحث جو کر رہے ہیں غلط جگہ پر کر رہے ہیں۔ سامنے والے کی عقل، اس کا شعور، اس کی بات، اس کا مزاج، اس کا انداز اور اس کی گفتگو، یہ ساری آپ کو سنائی دے رہی ہے، اور اس کے باوجود آپ اس سے جو ہے وہ بحث برائے بحث کرنے میں مصروف ہیں۔ بحث برائے بحث سے اپنے آپ کو آئندہ بچانا ہے، اسی لیے آپ کو یہ پنشمنٹ اور سزا جو ہے یہ دی گئی ہے۔ ہم جس بات کو بھی لے کر کے خلیفہ امیر سنت کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضری دے رہے ہیں، وہ یہ ہے حضور، بحث برائے بحث، اور جو گفتگو کے اندر اپنا یوں بولیے کہ احساس برتری آج کل دیکھا جائے تو لوگوں کو ایک بڑا اٹریکٹ کرتا ہے، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ شملہ نیچے نہیں ہونا چاہیے، بات ہماری اوپر ہی ہونی چاہیے۔ آپ کی اس مسئلے کے حوالے سے کیا رائے ہے کہ وہ لوگ جو بحث برائے بحث یا بات برائے بات جو آپس میں کرتے رہتے ہیں؟ ویسے ظاہر ہے کہ تو ہر ایک جانتا ہے کہ یہ سمجھانے کے لیے جو نا ایک حکایت یہ گھڑی گئی ہے جی، کہ چونکہ کہاں شعر اور یہ کہاں بحث کرنا اور گھاس نیلی گرین اور یہ کیا، خیر تو اس میں جو نا وہ سمجھنے کے لیے تو ظاہر بہت کچھ ہے، جی، اور جس نے بحث کرنی ہے برائے نام اس کے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ بہت کچھ ہے۔ وہ اس کہانی کو لے کر ہی چل پڑے گا، یار یہ فضول کہانی کیوں بنائے، یہ ایسے کیوں بنائے، یہ یوں کیوں کی، یار اس میں یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا، چلو یہ اضافہ ایک ہونا الگ چیز ہے، کیوں بنائے جو نا اس پہ پھر بحث ہو سکتی ہے۔ پھر سامنے والا جواب دے گا، بھائی یہ تم لوگ جیسوں کو سمجھانے کے لیے دیے، تو تیسرا جواب وہ اس جیسے نہیں، یہ جو نا بحث برائے بحث کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، عقل مند جو ہوتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے یہ کہانی بنائی گئی ہے۔ تو واقعی یہ تو ہے کہ بات اس سے کی جائے کہ جو تھوڑا جو نا شعور رکھتا ہو، جو تھوڑی سمجھ بوجھ رکھتا ہو۔ اب ایک جو ہے وہ 10 ماہ کا بچہ ہے یا 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کی تعریف کریں گے تو بھی اس نے ہنسنا ہے، اس کو برا بھلا کہیں گے تو بھی اس نے ہنسنا ہے، اگر رونا ہے تو تعریف کریں تب بھی رونا ہے اس نے، اور برا بھلا کہے تب بھی اس نے رونا ہی ہے۔ وہ تو سنے بچے کی طرح ہے، اس سے تو پھر امید کی جا سکتی آگے جا کے سمجھدار ہو جائے گا۔ مگر جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جنہوں نے نہیں مننی، پھر ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ
جب پڑھتے تھے نا تو اب چونکہ وہ دور طالب علم میں تھا تو بعضوں کا جو بحث ہوتی تھی تو بعضوں کی طبیعت ہی وہ نہیں مانتے تھے، پھر ہم ان کو یہ کہتے بھائی یہ جو نا وہ یہ نہیں ماننے والوں میں سے. اب وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک دور طالب علمی تھا، ایک ہماری ظاہر ہے کہ ایک خوش طبعی وغیرہ سب ایک ہوتی تھی، ظاہر ہے کہ ایک ہماری دوستیاں تھیں. اب جیسے ایک اسلام بھائی نے جو نا یوں کو کہا، کسی مسئلے پہ بحث ہوئی ان سے، وہ نہیں مان رہے تھے، تو میں نے کہا پھر ایک کام کرو کہ صدر الشریعہ نے جو لکھا ہے نا اس میں تبدیل کر ڈالو، بارِ شریعت اٹھاؤ اسے تبدیل کر دو، یہ مسئلہ اس کا حل یہی ہے. میں کہا بھائی کھول کے دیکھ لو، اگر نہ آئے تو ظاہر ہے کہ میں غلط ہوں نہ تم صحیح. تو خیر جب وہ کھول کے دیکھا تو مسئلہ وہی تھا. تو بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ نہیں مانتے، تو واقعی ایسی طبیعت نہیں ہونی چاہیے. اس میں ایک لطیفہ بھی ہے کہ نا کہ بڑھیا کا بیٹا تھا کہ وہ کشتی ہار گیا تھا، تو اب وہ پہلوان جو تھا جو جیت گیا تھا اس نے کہا میں جیت گیا، تو بڑھیا کے بیٹے نے کہا نہیں نہیں میں جیتا ہوں. وہ کہ بھائی ساری دنیا کے لیے میں جیتا ہوں، کہنے نہیں میں ہی جیتا ہوں. وہ مانے ہی نہیں پہ پہلوان کو سمجھے بھائی اس نے نہیں ماننا تو کہ جو نا وہ کہ یہ ہار گیا، ایسے کبھی بھی نہیں مانے گا. تو ایسی طبیعت نہیں ہونی چاہیے. اپنے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ان پٹ رکھنی چاہیے. ورنہ دیکھیں کہ اگر آپ بحث برائے بحث کریں گے نا سامنے والے سے، اب کیا ہوگا کہ آپ کی کوئی شرعی غلطی ہے، نماز کی مثال کے طور پہ غلطی ہے، مگر اب سامنے والا ہمت نہیں کرے گا آپ کو سمجھانے کے، یار تو خالی کے لیے بحث برائے بحث کرے گا، اس نے ماننی تو ہے نہیں، الٹا جو ہے اس نے جو ہے بالکل بدنام کر دینا، یا مجھے اس نے مروا دینا، یا مجھ سے ایسی باتیں کرے گا کہ میری دل آزاری ہوگی، اور بلکہ یا تو میری بے عزتی کر دے گا، خالی بحث سے کرے گا یہ. تو اب کیا ہے کہ یہ نماز کی شرعی غلطی اس کے اندر تھی، اس سے یہ اس کی اصلاح سے محروم رہے گا. اس طرح کوئی بھی غلطی ہو، چاہے اخروی ہو یا دنیوی معاملے کی غلطی ہو، اب کیا ہے کہ اس بندے سے کوئی بھی جو ہے اس کو سمجھانے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا کہ نہیں یار اس سے بحث مت کرو، اس کو بحث کے اس کو مت سمجھاؤ، اس نے ماننی ہے نہیں، خواہ مخواہ ہماری بے عزتی کر دے گا. اب چونکہ وہ شریعت نے ظاہر ہے کہ ہر ایک کو عزت کا تحفظ دیا کہ اپنی عزت کا تحفظ کرے، تو اب کیا ہے کہ پھر وہ یوں ہی جو ہے نا دنیا میں بھی مار کھاتا ہے، وہ پریشانیاں اٹھاتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے، اور اخروی معاملہ پر الگ ہے. اللہ حفاظت فرمائے. سب آمین. یہ اس موضوع کو اگر تھوڑا اور لے کر جایا جائے آگے، اس کی دو شاخیں اگر بنائی جائیں، تو ایک ہے دنیاوی معاملات میں گفت و شنید کرنا، آپس میں بندہ بیٹھا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، کوئی ایک پرابلم ہے، اس کو ریزالو کرنے کے لیے آپس میں تبادلہ خیال ہو رہا ہے، یعنی یوں ہے معاملہ. یا پھر ایک بندے میں واقعی خامی پائی جا رہی ہے، دنیاوی طور پر اس کا جو ہے وہ معاملہ ہے، اس کو سمجھایا جا رہا ہے، وہ نہیں سمجھنے کی طرف جو ہے وہ آ رہا یہ. اور پھر ایک دوسرا دینی معاملات کے اندر بحث کرنا، جبکہ دین کے بنیادی جو معاملات ہیں ان کا بھی انسان کو علم نہ ہو. تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ پہلے حوالے کے حساب پر بھی کچھ ارشاد فرمائیں اور دوسرے کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں. دیکھیں دنیاوی معاملے کا تو یہ ہے کہ بندہ نقصان اٹھائے گا تو پھر بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ ایک بار ٹھوکر لگی تو سدھر جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، ٹھیک، سنبھل جاتے ہیں. واہ. اب اخروی معاملے کا یہ ہے کہ وہ تو فائل ظاہر ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہی کھلے گی، مرنے کے بعد ہی اس کو پتہ چلے گا، وہ فائل ہڈن ہے، مسئلہ یہ. تو جب آپ کو نہیں پتہ نا، یہ تو کتاب کھول کے دیکھ لیں یا علماء سے رابطہ کر لیں. اگر سامنے والا کہہ رہا ہے تو آپ کی سمجھ نہیں آ رہی نا، اس کے بعد آپ علماء سے رابطہ کر لیں. اگر اس کو آپ عالم نہیں مانتے تو کتاب کھول کے دیکھ لیں اور اپنی اصلاح ضرور کریں. صحیح. ورنہ پھر مرنے کے بعد جو نا پھر موقع نہیں ہوگا، وہ پھر وقت گزر گیا. اللہ ہماری کوئی حل حفاظت نہیں فرمائے. سیدی، دینی معاملات میں علم نہ ہونے کے باوجود بحث کرنا، اس پر بھی میں چاہوں گا آپ کچھ ارشاد فرمائیں. مسئلہ ہے، اس پر شروع کر دیا، یہ یوں نہیں ہے، یہ یوں ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ. یہ دیکھیں یہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو آدھے ہوشیار زیادہ ہوتے ہیں نا کہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، تو یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، میری سمجھ میں یوں آ رہا ہے، حالات کے پیش نظر یوں ہے، حالات کے پیش نظر یوں ہو، تو یوں تو ظاہر ہے کہ یہ علماء کا کام ہے، یہ تیرا میرا کام نہیں ہے، یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے، یہ بحث کرنا ان کا کام ہے. آپ جو ہے نا وہ جتنا آپ کو معلوم ہے اس پر عمل کریں. مرحبا. یہ اس پہ آپ نہ پڑھیں. کیا بات، بہت پیاری بات فرمائی. کیونکہ کئی ایسی چیزیں ہیں بندے کی ضروری نہیں ہے کہ بندے کی سمجھ میں آئے. تو ظاہر ہے کہ بعض چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اس کی حکمت نہیں معلوم، ہمیں اس کی وجہ نہیں معلوم، تو ہمیں جو نا سوچنے والے نہیں مرنے والے بنے. بحث کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام جو ہے وہ عمل کرنا ہے، اور یہ جن کا کام ہے یہ انہی کے سپرد جو ہے وہ ہونا چاہیے.
بڑی پیاری بات. اگر کوئی حکمت جاننا چاہتا ہے نا وہ ایک الگ ہے. اور وہ ایسے وہ یار یہ بحث نہیں اللہ کرے گا تعالیٰ نا. نے یار یہ جو حکم نازل فرمایا ہے تو اس میں کیا حکمت ہے, اس کی کیا وجہ ہے, ایک یہ ہے اور ایک کیا وجہ ہے. دونوں میں فرق ہے, ایک اعتراض ہے اور ایک حکمت ہے. دونوں میں فرق ہے. حکمت اگر جانتا ہے تو یہ سعادت کی بات ہے ٹھیک. کہ میں اس کی حکمت جاننا چاہتا ہوں, چونکہ جو حکمت جاننا چاہتا ہے وہ عمل کرتا ہے. وہ بس یار میرے نزدیک جو ہے نا یہ راز فاش یہ کھل جائے, کیا وجہ ہے, ایسی کیا حکمت ہے, یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا وہ فلاں چیز پسند فرمائی یا فلاں چیز استعمال کی ہے, اس کی حکمت کیا ہے, فلاں چیز سنت ہے, اس کی حکمت کیا ہے. اب جیسے وہ ہے نا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا, کھانے کا وضو, بہت پہلے سنا تھا, کچھ عرصے پہلے, کہ 20 سال پرانی بات ہے تقریباً, کہ ایک ٹرک ڈرائیور کے ساتھ جو کنڈکٹر ہوتا ہے نا جی, اس کا جو ہے نا وہ اس نے کھانا کھایا تھا ہوٹل میں, ریسٹورنٹ میں کسی, اور اس کا انتقال ہو گیا. اب پریشان سب کے, یار اور بھی لوگوں نے کھانا کھایا, اگر کھانے میں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو سب کو نقصان ہوتا, تو ریسٹورنٹ اس کا ظاہر ہے کہ وہ ضامن ہوتا, اس کے لیے مسئلہ ہوتا. کھانے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ اس نے کھایا اور یوں ہو گیا اچانک, یہ کیا ہوا. اچھا کچھ وقت تک کلر وغیرہ کو تبدیل ہوا ہوگا اس کا. اب جب جو ہے نا ٹائروں وغیرہ کو چیک کیا تو اس میں جو ہے نا وہ سانپ کا جو کچھ جو ہے نا اجزاء وغیرہ تھے سانپ کے, تو پتہ چلا کہ یہ جو ہے نا یہ اترا تھا, کہ کوئی چیز ہے نا محسوس ہوئے گی. تو ڈرائیور نے کہا وہ ذرا چیک کرو ٹائر, اس نے جو ہاتھ مارا ہر جگہ, اور رات کا وقت اس نے ہاتھ مارا اور وہ گاڑی میں بیٹھے چل پڑے, اور آگے جا کے انہوں نے کھانا کھایا بغیر ہاتھ دھوئے. تو یہ نتیجہ اب یہی ہوا ہوگا کہ زہر جو ہے نا وہ ٹائر پہ لگا ہوا تھا تازہ تازہ, اور اس نے یہ کھا لیا اور اس کی موت واقع ہو گئی. اب دیکھیں کہ ہاتھ دھونے کی حکمت. سبحان اللہ. ابھی جو کرونا جو آیا تھا, کووڈ جو آیا تھا, تو اس میں ظاہر ہے کہ یہی ترغیب دی ہے نا, ہاتھ دھوئیں, باہر ہوئے ہاتھ اچھے طریقے سے دھوئیں, اتنی دیر تک دھوئیں. تو واقعی جو سنتوں پر عمل کرتا ہے, جو وضو کرتا ہے. اب دیکھیں نا کہ مسلمان جو ہے نا وہ جو نمازی تھے وہ اس چیز سے محفوظ رہے, کسی حد تک محفوظ رہے کووڈ سے. خیر بیماری تو ظاہر ہے کہ وہ نیک کو بھی آتی ہے, نمازی کو بھی آتی ہے, بے نمازی کو بھی آتی ہے. اگر دیکھا جائے کووڈ میں بھی تو جو نمازی تھے ان کو اس نے کم پکڑا ہے, چونکہ وہ طہارت, ہاتھ دھونا, چہرہ دھونا, پھر ناک پہ پانی چڑھانا, تو اس کی اپنی برکات ہیں. سبحان اللہ. مرحبا. اس کے دنیاوی فوائد بھی تو ہے نا. جی ایسی بات ہے. کال لیں حضور. بالکل جی کال لیتے. جانشین امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ہیں جن کا لقب حضرت سفینہ ہے. سفینہ تو ایسے کشتی کو کہتے ہیں, تو ان کا اصل نام کیا تھا اور سفینہ نام کیسے پڑا, ذرا اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں, ان کا جو نام تھا نا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام رباح یا مہران تھا, یہ ان کا نام تھا. اور یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ غلام تھے. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جو آزاد کیا تھا تو اس شرط پہ کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کریں گے. تو انہوں نے عرض کی کہ اگر آپ مجھے نہ بھی فرماتی تب بھی میں جو ہے وہ ان کی خدمت ہی کروں گا. ایک تو یہ, دوسرا یہ انہوں نے کہا, انہوں نے عرض کی کہ میرا جسم اگرچہ کہ آزاد ہو گیا ہے مگر دل میرا ابھی تک ان کا غلام ہے. اچھا اب یہ کہ سفینہ نام کیسے پڑا, اس کے بارے میں یہ ہے کہ کسی غزوے سے واپسی پر جو ہے وہ ایک غازی تھے, وہ تھک گئے تھے. یہ کہ وہ انہوں نے جو اپنا سامان بھی اٹھایا ہوا تھا اور سرکار علیہ السلام کا بھی سامان انہوں نے اٹھایا ہوا تھا, غازی کا بھی سامان انہوں نے اٹھایا تھا. جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا کہ تم تو آج سفینہ ہو گئے, یعنی کشتی, کہ جیسا کشتی میں سارا سامان آ جاتا ہے. تو بس یہ فرمانا تھا, بس اس وقت سے ان کا نام یہ سفینہ پڑ گیا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. مرحبا. جی ویڈیو سوال شامل کرتے ہیں. میرا شہزادہ حضور سے یہ سوال ہے کہ کیا چھوٹا بچہ انتقال کر جائے تو اس کا تیجا وغیرہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں. چھوٹے بچے کا بھی اگر انتقال ہو جائے تو چونکہ اس سے بھی ثواب پہنچتا ہے, تیجا 10واں 40واں جو بھی کر سکتے ہیں. یہ بس ایک ایصال ثواب کے ذرائع ہیں, یعنی ان مناظر ہے کہ کوئی فرض واجب تو نہیں. اگر کوئی تیجا یا 40واں نہیں کرتا یا 10واں نہیں کرتا یا 8واں نہیں کرتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے, فرض واجب نہیں ہے. جی کال لیتے ہیں. میرا شہزادہ حضور سے سوال ہے, سوال کے بارے میں چند ایک وعید ارشاد فرما دیے گا. سوال کرنا, بھیک مانگنا لوگوں سے,
مجھے یہ دے دو، یہ کر دو، یہ چاہیے. دیکھیں اس بارے میں جو نا وہ وعیدیں تو ہیں کہ بلا ضرورت جو یہ سوال کرتے ہیں نا، یہ تو ظاہر ہے کہ وہ بڑی جو نا وہ خطرناک بات ہے. اور بعضوں کی جو نا ایک عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے بس وہ سوال کے ذریعے ہی جو نا وہ اپنی زندگی کی گاڑی چلانی ہے. تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک میں سوال نہیں کروں گا نا تب تک جو ہے وہ میری زندگی کی گاڑی نہیں چلے گی. یا پھر یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نا ڈھیٹ پنا، یعنی بے شرمی، بالکل شرم و حیا ختم ہو گئی ہے، اس لیے وہ جو نا وہ ہو گئے سوال کر بیٹھتے ہیں. ایسا مانگنے والے کو شرم نہیں آتی، جواب دینے والا بیچارہ بعض کا تو سوچ رہا تھا کہ اب میں کیا جو ہے وہ کروں، کیسے منع کروں. اور پھر جب پتہ چل جائے کہ عادت ہی یوں ہے تو پھر اگلا معاملہ جو ہے نا پھر لوگ بھی کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے ان کے اموال کا سوال کرتا ہے، یعنی اموال یعنی مال کی جمع ہے، وہ انگارے کا سوال کرتا ہے تو چاہے زیادہ مانگے یا کم کا سوال کرے. اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوال کرے اور اس کے پاس اتنا ہے کہ اسے بے پرواہ کرے، وہ آگ کی زیادتی چاہتا ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیا مقدار ہے جس کے ہوتے ہوئے سوال جائز نہیں؟ فرمایا، دن اور رات یا رات اور دن کا کھانا. یعنی دیکھیں کہ سوال کرنے کی جو نا کتنی مذمت ہے. مگر ظاہر ہے کہ اب یہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو تو بس وہ سوال ہی کرنا ہوتا ہے اور بس وہ محنت نہیں کرنی. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھ پاؤں دیے ہوئے ہیں، جسم سلامت ہے، اعضاء سلامت ہے، عقل سلامت ہے، آنکھیں سلامت ہیں، زبان کام سلامت کرنا ہے. پڑتا ہے نا جی، کام تو کرنا پڑتا ہے. اور یہ تو جیسے آپ سے مانگ لیے شہزادہ حضور اتنے پیسے دے دیں، آپ اچھا آپ نے دے دیے، شکیل بھائی اتنے پیسے دے دیے، دے دیں، چلو ٹھیک ہے دے دیے. ادھر شان بھائی سے مانگ لیے دے دیے، ادھر رضا بھائی سے مانگ لیے دے دیے، یہ اشتیاق بھائی ہیں ان سے کوئی لاکھ روپیہ مانگ لیا، ادھر سے آگے لاکھ روپیہ، مطلب جو ہے نا وہ کرتے کرتے 3 مہینے لگ جائیں گے تو یہ لاکھ روپیہ نہیں بنے گا. اور ادھر ان سے مانگ لینا ہے اور انہوں نے جو ہے دے دینا ہے. اور یوں آسان کام لگتا ہے نا جی، کہنا ہے 2 لفظ ہی تو بولنے اور کیا کرنا. مگر مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ جو جھٹکے میں جو لاکھ روپے ملے، اب اگلا دلیر بھی تو اتنا ہی ہوگا نا، یہ لاکھ روپے یوں ہی اڑا دے گا چونکہ مفت میں ملے ہیں، بغیر محنت کے ملے ہیں. اب کیا دوبارہ یہ دیں گے لاکھ روپے؟ جن لوگوں کا اپنے نام لے، جن کے پاس یہ گئے تھے، چاہے XYZ جن کے پاس یہ بندہ جائے، کیا وہ دوبارہ دیں گے یہ پیسے؟ نہیں دیں گے نا. نہیں دیں گے. اچھا اب کیا عادت خراب ہو گئی کہ جو چیز جو ہے نا 10 روپے کی جو مل جاتی تھی ڈھونڈنے سے، خامخواہ 20 روپے کی لے لی. مفت کا مال ہے نا، کون سے ہم نے محنت کی ہے. اب جب عادت خراب ہو گئی، اب پچھتاوا ٹھیک ٹھاک ہوگا کیونکہ اب کوئی دے گا نہیں. عادت خراب ہو چکی، مہنگی چیزیں استعمال کرنے کے عادی تھے، چونکہ بھیک مانگتے تھے نا. یہ بھیک ہی اور کیا ہے، یہ شرافت والی بھیک ہے، اور کیا بولیں گے. ایک بندہ روڈ پہ کھڑے ہو کے مانگتے ہو رہے گی، مانگتے روڈ پہ کھڑے ہو 10-12 روپے ملیں گے، اور کیا ملیں گے، 10-15 روپے ملیں گے. یہاں ایک جھٹکے میں ہزاروں روپے مل گئے، مگر یہ ذرا کہ وہ ملے اور آنند پر غائب ہو گئے. اچھا پھر دوسرا یہ کہ دیکھیں کہ اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، محنت تو اس میں بھی کرنی پڑتی ہے، مطلب اس میں توانائی خرچ ہوتی ہے، اور اس طرح سوال کرنے میں عزت خرچ ہوتی ہے. اچھا توانائی جو ہے نا وہ اگر بندہ کھانا وغیرہ کھائے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے کہ اس کے اسباب رکھے ہیں، غذا میں رکھی ہے نا توانائی، طاقت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بندہ غذا کھا کر توانائی حاصل کر سکتا ہے. مگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بندہ وہ کھا لے یا وہ استعمال کر لے تو عزت جو ہے نا جو لوٹی دے نا، جو عزت سامنے والے کے بعد جو بے عزتی ہوئی ہے وہ دوبارہ لوٹا ہے، وہ نہیں ہے. اس کا حل تو یہی ہے کہ آپ جو ہے نا بعد میں کہیں جاؤ کہ اتنی محنت کریں، سب کچھ کریں اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں گے. جو خواہ مانگا تھا نا، جو سوال کیا تھا حرام کام کیا تھا، ضرورت نہیں تھی آپ کو. ایک ظاہر ہے کہ آپ ہٹے کٹے ہیں پھر بھی مانگا، توبہ کریں اور پھر ظاہر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں، چونکہ اللہ تعالیٰ تواب ہے، وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے. تو یوں آپ کی عزت لوٹ ہے. سامنے والا یہ کہے گا نہیں یار اب یہ سوال نہیں کرتا، یہ ماشاءاللہ اس نے توبہ کر لی، بلکہ اب تو یہ دیتا ہے، یہ راہ خدا میں دیتا ہے، یہ زکوٰۃ دیتا ہے. اب تو یہ مرحبا، اللہ ہمیں اچھا بنائے. اور اسلام جو ہے مسلمان کو عزت دیتا ہے، اور ہر وہ کام جو اس کی عزت پر کویسچن مارک لگائے
یا اس کی عزت کو ختم کرنے والا ہو اس سے منع کرتا ہے، تاکہ ایک مسلمان رسپیکٹفل انداز کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی دنیا کے اندر جو ہے وہ گزار پائے، اور اللہ ہمیں ایسا باعزت بنائے۔ بعض اوقات ایسا لوگ کہتے ہیں جی ویسے حقیقت تو یہ ہے کہ عزت ہونی چاہیے، پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں بھی پیسہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، عزت تو کیا ہے، پیسہ آتا ہے تو عزت بھی آ ہی جاتی ہے۔ آپ کا اتفاق ہے اس سے؟ ہاں یہ تو ہے، یہ تو ہے، جو مالدار ہوتا ہے نا اس کی عزت ہوتی ہے، مگر اصل میں اس کی عزت نہیں ہے، اس کے مال کی عزت ہے۔ مال گیا تو عزت بھی گئی، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ، اگر کوئی بھیک مانگ مانگ کے مالدار ہوا بالفرض ہو بھی گیا تب بھی عزت اس کی ہے، مگر یہ عزت کھوکھلی ہے، یار یہ مانگ مانگ کے جو نہیں ہوا ہے، ابھی جائیں گے تو ہم سے بھی کچھ نہ کچھ مانگ ہی لے گا، اس کو جو نا مال کا لالچی ہے یہ، ابھی ہم جائیں گے نا تو کچھ نہ کچھ مانگنا ہی ہے، اس نے مال میں اضافہ ہی کرنا ہے، کام تو کچھ کرنا ہی نہیں۔ عزت تو پھر بھی ہوگی کہ جن کو نہیں پتہ نا وہ تو عزت کریں گے، صحیح، لیکن وہ کھوکھلی عزت جیسے آپ نے کھوکھلی عزت ہے۔ ہاں درست فرمایا۔ اور پھر اب بات کیا ہے سب، جس کو یہ عرض مانگنے کی لگ جائے نا جی، تو وہ پھر وہ وقت بھی بھول جاتا ہے، بندہ بھی بھول جاتا ہے، اور بس پھر اس کا اسی پر فوکس ہو جاتا ہے، اور یہ کام ہمیں نہیں کرنا۔ ہمارے پاس ایک کال ہے اس حوالے سے، اس کو شامل کرتے ہیں جی۔ شہزادہ حضور سے میرا سوال ہے کہ بعض لوگ جو بطور پیشہ بھیک مانگتے ہیں تو ان وعیدوں کی روح سے وہ تو سخت مجرم ہوئے۔ جی ہاں بالکل، سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جن کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اپنا گزارا کر سکتے ہیں، اس کے باوجود یہ مانگتے ہیں، اور اب کیا ہے کہ ان کا مانگنا تو ہے ہی حرام، کیونکہ اب اجازت نہیں ہے سوال کرنے کی۔ اب یہ ہے کہ جو اس کے حال سے واقف ہے وہ دے رہا ہے تو اس کا دینا بھی حرام ہے، صحیح، کہ وہ نہ دے سو کو، چونکہ وہ ایسوں کو دے گا تو ظاہر ہے کہ ایک طرح سے وہ گناہ پہ معاونت ہوگی اس کی، جی، اور یہ درست نہیں ہے، اور یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ آمین۔ اور یہ سب یہ لوگ کاروبار اس کو جو ہے وہ بنا کے جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور اس میں تو یہ ہے کہ لوگ اپنے جو ہے نا وہ گاؤں برادری سے کیا کر لیتے ہیں، بچے لے آتے ہیں، اور ہم ہر مہینے آپ کو جو ہے نا وہ فی بچہ 5,000 روپیہ دیں گے، اور ان بچوں کو یہاں لا کے اور پھر وہ ان بچوں کو جو ہے وہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ بچے ایسے ٹرینڈ ہوتے ہیں وہ بھی بالکل یوں بولیں کہ بندے کے پیچھے ہی جو ہے وہ لگ جاتے ہیں، اللہ کی پناہ ہے۔ اور یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے سب۔ میں ایک ایریا کے اندر جو ہے وہ امام تھا، رمضان شریف کا مہینہ تھا، تو مسجد کے 3 دروازے تھے، تو ان تینوں دروازوں پر بچوں کی ایک جو ہے نا وہ ایک مقدار ہوتی تھی، یعنی ان کی ایک تعداد ہوتی تھی، اور پھر جو مسجد کا ایک مین دروازہ تھا جہاں سے لوگ باہر نکلتے تھے، وہاں پر بھی کچھ بچے جو ہے موجود ہوتے تھے۔ اور یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے سب کہ بندہ ایک جو ہے نا وہ آیا، اور یہ سارے بچے جو ہے وہ اس کے پاس کھڑے ہو گئے، اور اس کو کیا کر دیا، اس کو ہر بچہ کیا کر رہا ہے، اس کو پیسے جو ہے اس کو دے رہا ہے۔ میں نے اس کو بول ہی دیا، میں نے کہا خدا کا خوف کریں آپ کہ آپ یہ بچوں سے جو ہے وہ بھیک منگوا رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ وہاں سے کیا ہو گیا، وہ اس وقت مطلب بھاگ گیا، لیکن بچے جو تھے وہ وہیں وہ آتے رہے، جس طرح وہ کر رہے تھے، وہ ان کا نظام جو ہے نا یہ رہا۔ تو یہ جو کام اس طرح کا کر رہے ہیں اور اس کو آسان سمجھ رہے ہیں، اور وہ ماں باپ جن کو پتا ہے کہ ہمارے بچوں سے یہ بھیک جو ہے منگوائی جائے گی، اور ہم اس کے لیے اپنے بچے کو کیا کر رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، اگرچہ وہ غریب ہیں اور ان کے پاس جو ہے فائنینشیل کرائسس کی صورتحال ان کو جو ہے وہ درپیش ہے، تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ بھئی وہ بولیں گے جی ہم اپنا بچہ دے رہے ہیں، بھئی 5,000 روپیہ مل رہا ہے، یہاں رہے گا تو اس کو کھلانا ہی پڑے گا، اور ہمارے اپنے کھانے کا نہیں ہے، اس کو کھانے کے لیے کیا دیں گے؟ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے ایسی صورت تو بہت کم ہے گاؤں دیہات میں کہ اپنے پاس کھانے کا نہ ہو۔ جو گاؤں دیہات والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ویسے جو ان کے اخراجات کم ہوتے ہیں، ویسے کم ہوتے ہیں، ان کے اندر ٹھاٹ نہیں ہوتے جو شہریوں کے جو ہوتے ہیں۔ درست بات۔ اے سی ان کو نہیں چلانا، سردیوں میں ہیٹر ان کو نہیں چلانا، ٹھنڈے پانی کے وہ عادی ہیں، تو یہ کئی چیزوں کے عادی ہوتے ہیں۔ اچھا پھر ان کو فینسی لائٹیں نہیں لگانی، وہ ضرورت ہی نہیں ان کو۔ اب دیکھیں حالانکہ ایسا نہیں، گاؤں دیہات والے پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے آپ کو ملیں گے کہ بڑی بڑی جگہ بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں، ملیں گے آپ کو، یہ ان کی یہ ٹھاٹ نہیں ہوتے اصل میں۔ تو یہ تم نہیں کہہ سکتے ان کے گھر میں کھانے کا نہیں ہے۔ اچھا اب دیکھیں کہ ان کو تو 5,000 ملے خالی، یہ بچہ جو ہے نا یہ بھیک مانگ کے کماتا کتنا ہے؟ 5,000 تو کچھ بھی نہیں، بہت زیادہ کماتا ہے یہ، اس کو خالی 5,000 ٹکا دیا۔ اگر خالی یہ بھی غور کر لیں ہمارا بچہ خالی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ایک تو یہ کہ اس کی عادت خراب ابھی سے، ابھی سے نکھٹو ہو جائے گا،
کہ یار اس کو جو ہے نا یار یہ آسان ذریعہ پیسے کمانے کا. آج ٹھیک ہے یہ جو ہے نا وہ یہ ان کے ساتھ ہے, یہ ان کے ماتحت کام کر رہے, یہ بھیک مانگ رہے. یوں سمجھو کہ اس نے 20,000 روپے جمع کیے تو 5,000 جو نا وہاں ملیں گے اس کے والدین کو. کل یہی بچہ, چونکہ یہ جو بھی اس طرح کے ہوتے ہیں نا, اس طرح کی جو ٹیمیں ہوتی ہیں انہیں بغاوتیں ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں. حرام میں برکت نہیں ہے نا, حرام میں اتحاد نہیں ہے. اب کیا ہے کہ یہ بچہ بغاوت کرے گا اور یہ بھی خود ہی جو ہے نا وہ اپنا پورا کر لے گا سیٹ اپ. جتنے بچے نے سب یہ ان کا آپ کو ملے گا, یہ کوئی نہ کوئی بغاوت کر لیتے ہیں اور خود اپنا بعض اوقات وہی بھیک مانگنے والے سیٹ اپ کرتے ہیں. تو ایسے ماں باپ کو چاہیے کہ چونکہ ماں باپ پر لازم ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں. تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ شرعاً بھی بالکل یہ غلط کر رہے ہیں کہ ان کی جو ہے نا تربیت یہ غلط ہو رہی ہے, جو غلط لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں. اور خالی جو ہے نا یہ اس چند سکوں کی خاطر جو ہے نا وہ پوری زندگی اس کی داؤ پہ لگا رہے ہیں. اچھا صرف اس کی زندگی, آپ کی پوری نسل داؤ پہ لگ گئی. بالفضل اور بھائی بھی ہیں اس کے, تب بھی ظاہر ہے کہ داغ تو آ گیا نا. اب کوئی رشتہ تھوڑی دے گا. اچھا بھائیوں کو ہی نہیں ملے گا رشتہ بعد میں, نہیں یار اس کا بھائی جو ہے نا بھکاری ہے تو یار یہ اس کا جو ہے نا ان کا کھانا یہی ہوگا. تو یوں کیا پھر ایسا خاندان پھر الگ ہو جاتا ہے. اللہ کی پناہ. تو اللہ کی پناہ, غربت اللہ کا کیا تعالیٰ حل سے کریں پھر ایسا بھی غریب غربت کا حل محنت کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, محنت کریں, کام کاج کریں. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بھیکاری بھیک مانگے, یہ تو حل نہیں ہے. اچھا ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ بھیک مانگنے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بندہ ٹھیک ٹھاک سے محل بھی بنا لے گا نا تب بھی یہ بھیک ہی مانگتا رہے گا. جی. یہ بھیک مانگنے کی لت جو نا یہ مرتے دم تک نہیں جاتی, البتہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے, ورنہ یہ مرتے دم تک یہ لت موجود ہی رہتی ہے. بس حل میں مزید, حل میں مزید, بس یہ آتا ہی رہے, آتا ہی رہے, آتا ہی رہے. اور میرے سنت کا رسالہ نا پراسرار بھکاری, وہ واقعہ جو نا پڑھنے جیسا ہے, بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے وہ پراسرار بھکاری والا. کہ موت کے وقت جو ہے نا اس کے جو ہے نا وہ بالکل اتنی نوٹوں کی گڈیاں تھی, سب کچھ تھا. اور پھر اس نے وصیت کی تھی کہ میرا مال جو ہے نا وہ میرے قبر میں دفنا دینا. تو یہ کچھ کام نہیں آیا مال. تو واقعی اس سے ڈرنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے. ہمارا رب ہے نا دینے والا, اسی سے ہم سوال کریں. لوگوں کو کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا, تو اللہ سے مانگے نا, اللہ سے سوال کریں. اور دیکھیں کہ انسان سے یہ مانگنا جو نا, یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان سے مانگ رہے ہیں, اپنی عزت جو نا گھٹتی ہے. جی. اس کو فیل بھی ہوتا ہے جس سے مانگا گیا. جی. جبکہ اللہ تعالیٰ کی تو شان یہ ہے چونکہ وہ متکبر ہے. جی. اچھا وہ ظاہر دینے والا ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس سے کوئی مانگے تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ آج مجھ سے سوال کر رہا ہے. اسی لیے نا کہ عافیت میں بھی سوال مانگو اور مجبوری میں بھی سوال مانگو, دونوں وقت سوال مانگو. اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھو. یا مرحبا. تو اللہ تعالیٰ سے سوال کریں نا, اللہ دینے والا ہے. بڑی پیاری بات. اللہ پر توکل کریں, قناعت اختیار کریں, کہ پھر یہ اپنا ذہن بنائے کہ یہ دنیا عارضی ہے, یہاں سے چلے جانا ہے. 100 سال بھی بندہ جیے تو 100 سال کے بعد بھی جانا ہے, 200 سال بھی جیے تب بھی جانا ضرور ہے, 1000 سال بھی جی لے تب بھی جانا ضرور ہے اس دنیا سے ایک نہ ایک دن. اللہ سے مانگے, مخلوق سے نہ مانگے. لوگوں کے پاس جو مال ہے نا, بندے کو چاہیے کہ ان سے جو ہے نا وہ مایوس ہو جائے, بس اللہ تعالیٰ سے لو لگائے. تمہیں بھی دینے پر وہ قادر ہے. البتہ یہ ضرور کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی حکمت کاملہ کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تمہیں اتنا مال نہ ملے. ہو سکتا ہے تمہیں یہ مال ملے تو تم ہلاک ہو جاؤ, یا یہ کہ بھٹک جاؤ, یہ بھی تو ممکن ہے نا. صحیح, درست فرمایا. تو اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے. عافیت سب کچھ آ گیا, جو بہتر ہو وہ ہمیں ملے. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. آمین. ایسا میں نے یہ بھکاری بات چل ہی نکلی ہے, ایک اور پوائنٹ بھی ہم اس میں لے ہی لیں. اتنے ہے سب یہ ظالم ہوتے ہیں کہ بندہ سوچ نہیں سکتا. ہم قافلے میں جو ہے وہ سفر کر رہے تھے, تو یہ کراچی کے ہی ایک علاقے جو ہے وہ غالباً بفر زون کا جو ہے وہ علاقہ ہے, وہاں پر تھے ہم. دعوت اسلامی کی بڑی زبردست مسجد بنائی دعوت اسلامی نے, انوار اسلام نام سے مسجد ہے, ماشاء اللہ الکریم, کئی منزلہ مسجد ہے. ہم قافلے میں بھی تھا اور مبلغ بھی تھے ماشاء اللہ, سارے اس طرح سے کر کے شرکا تھے. ہمارے پاس سب مغرب میں نا ایک بندہ آ گیا. اس نے آ کے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے اور ایسا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, تو ہم نے اس کا علاج کروانا ہے, تو آپ کچھ مطلب اعلان کر دیں اور یوں کر دیں, اور آپ بھی کچھ جو ہے نا وہ ہمیں دیں. ہے سب وہ بچہ جس حالت میں تھا نا, یعنی
میں یعنی اپنے بچے کو ایسی حالت میں اس کو گھر پہ رکھنے کا تصور نہیں کر سکتا جو اس بچے کی جیسے حالت تھی، اور جو مطلب میں آپ کو مطلب لفظوں میں بتا نہیں سکتا، جو آپ منظر واقعی وہ بچہ آزمائش والا تھا، بہت سخت آزمائش میں تھا. یعنی اس بچے کو ہاسپٹل میں اس کو ایڈمٹ کرنے کی اور اس کی ٹریٹمنٹ کی ایمرجنسی اس کی جو ہے نا اس کو نیڈ تھی، ضرورت تھی. بچہ ایسا اس کے منہ پہ مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، اور باقی اس کا جو ہے جو حال ہے اس وقت جو تھا میں آپ کو بتائیں، اور اس کو لے کے آپ دیکھیں اور مانگتا پھر رہا ہے یہ کر دیں. میں نے کہا آپ اس کو کسی میں آپ کے بچے کو جو ہے نا وہ علاج کے لیے اس کو لے چلتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، یہ ایڈمٹ بھی کروا دیں گے، اس کا علاج بھی ہو جائے گا. آپ کو جو میں نے کہا ہے آپ وہ کر دیں، آپ کو جو کہہ رہے ہیں وہ کر دیں، یعنی پیسے دے دیں آپ. یعنی وہ اس کے لیے بلینک چیک تھا ایک طرح سے. ایسا ہی ہے. اب مجھے نہیں لگتا ہے سب یہ بچہ اس بندے کا اپنا بچہ ہو، لیکن لے کے گھوم رہے ہیں. اسی طرح میں ایک اور ہمارا تو رحم آتا نا، اپنا بچہ ہو تو ظاہر کہ بندہ کیسے کرے گا اس طرح، اس حالت میں اس کو لیے تھوڑی پھرے گا. یوں ایسا میں ایک اور جگہ پہ تھا تو وہاں مسجد میں امام تھا، تو وہاں ایک بچہ آیا، بندہ آیا، اس نے کہا بچہ اٹھایا ہوا ہے، اس کو اس کی کڈنی کا پرابلم. اس نے کہا میں بچے کا علاج کرواتا ہوں. اس نے کہا جی آپ علاج نہیں، آپ ہمیں کیا کریں، اتنے جو ہے پیسے دے دیں. تو یہ آپ دیکھیں کتنے ظالم لوگ ہیں. اگر واقعی جیسے ایک تو بیمار وہ ہے سب جو نظر آ رہا ہے، اور ایک بیماری وہ ہے جو ہمیں مطلب نظر تو اس کی سچویشن نہیں آ رہی، لیکن وہ یوں ہی شو کر رہا ہے کہ یہ کیا ہے، بیمار ہے. تو اس طرح لے کے پھر رہے ہیں. تو یہ آپ کیا فرمائیں گے کہ دل کی ایسی سختی اور ایسی ان کا تو ایسا یہ ان کا میسو ان کے اوپر کوئی کریک ڈاؤن بھی ان کا ہونا چاہیے، اور ان کے خلاف تو کارروائی بھی ہونی چاہیے کہ اس طرح سے بچوں کو لیے پھر رہے ہیں. ان کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بازو پہ پلسٹر لگے ہوئے ہیں، زخم بنے ہوئے ہیں. یعنی کیا کیا اس زمانے میں جو ہے نا ہم نے دیکھا ہوا. کیا اس پر فرمائیں گے آپ؟ یہ تو حاکم کا کام ہے، حکومت کا کام ہے جی کہ وہ جو ادارے ہیں وہ ایسوں کو پکڑ. خیر ادارے والے بعض کو پکڑتے بھی ایسوں کو، ٹھیک ہے، وہ ان کی سروس ان کو کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ملک ہے، اتنے لوگ ہیں، ذرا پوری دنیا میں یہ مسائل ہیں، صرف یہاں تھوڑی، پوری دنیا میں چلتے رہتے ہیں یہ مسائل. اللہ کی پناہ، اللہ عافیت نصیب فرمائے. خیر مجھے یہ تو تجربہ نہیں ہوا. مجھے یہ ضرورت جیسے پرانی باتیں ہیں کہ جیسے کہیں گئے کھانے کے لیے، سفر میں جی رکے، کسی شہر سے گزرا ہوا، کوئی مانگنے کے لیے آ گیا میں بھوکا ہوں، یوں ہوں، تو میں تو یہی کرتا تھا کہ بھائی اس کو جو ہے نا وہ کھانا دے دو. وہ بولے نہیں مجھے کھانا نہیں، مجھے پیسے دے دو. جو ہولیے سے یہ لگتا تھا کہ اس کو پیسے دیں گے تو یہ کچھ نشہ وغیرہ کرے گا، تو یہ کہتے اس کو کھانا دے دو. اچھا ایسا بھی ہوا کہ کھانا نہیں کھایا کھانا، چلے گئے، کہا نہیں ہمیں پیسے دو. ظاہر ہے کہ جو سیدھا ظاہر ہے کہ یہ پیسے کیوں مانگ رہا ہے، یہ کہہ بھی رہا ہے مجھے بھوک لگی ہے، میں نے کھانا نہیں کھایا، کھانا اس کو کھانا نہیں ہے. اللہ ایسے کو ہدایت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. مرحبا. خیر ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، جی ہم اپنے کام سے کام رکھیں گے، دعا کریں گے. مرحبا. سبحان اللہ. اللہ فکر اسلام عطا فرمائے. اور پیشہ ور بھیکاریوں کی شکنی بہرحال ضرور کرنی چاہیے. وہ کیسے کہ ان کو نہیں دیں گے، ان کو نہ دیں، ان کو نہ دے کے ان کی استاد شکنی بھی کرنی چاہیے، اور ان کو بولے بھی نہیں کچھ بھی نہیں، نو لفٹ، بالکل صحیح سنی انسنی کر دیں. ٹھیک ہو گیا. اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے عزت کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، اللہ رسول کی اطاعت فرما برداری کے ساتھ اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کھلتے نئے ہر دن اب